भागो सब भागो, वो जालिम इंसान आ गया है, उसकी फौज हर तरफ है, जल्दी भागो सब, जल्दी भागो जितना भागना है, लेकिन तुम लोगों को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें हमारे साथ जो करना है करो, लेकिन खुदा के लिए हमारे बच्चों को जाने दो। तसव्वुर करो कि तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जहां की गलियों में इल्म की खुशबू है, बाजारों में रेशम और सोना बिकता है, मस्जिदों के मीनार आसमान को छूते हैं और बच्चे इत्मीनान से खेलते हैं। फिर एक सुबह तुम उठते हो और उफक पर धूल का एक तूफान नजर आता है। वो धूल नहीं है, वो लाखों घोड़ों के समूह की आवाज है, और उस आवाज के साथ आता है मौत। ये कहानी है 13वीं सदी की। ये कहानी है उस शख्स की जिसने तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई और उस रास्ते में करोड़ों इंसानों को मट्टी में मिला दिया। ये कहानी है चंगेज खान की। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी है उन लाखों लोगों की जो इस तूफान के सामने आए और फिर कभी नहीं उठे। बात शुरू होती है 1218 ईस्वी से। उस वक्त वस्ती एशिया में ख्वारिज़्म शाही सल्तनत थी, एक अजीम उल शान, ताकतवर और अमीर तरीन सल्तनतों में से एक। उसका बादशाह था सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। चंगेज खान ने उस वक्त तक चीन को फतह कर लिया था, लेकिन वो ख्वारिज़्म से तिजारत चाहता था, जंग नहीं। उसने एक तिजारती काफिला भेजा, 500 ताजर, ऊंटों पर लदा सोना, चांदी, रेशम और कीमती चीजें। सुल्तान मोहम्मद की एक गवर्नर ने, जिसका नाम आइनाल खान था, वो पूरा काफिला रोक लिया, ताजरों पर जासूसी का इल्जाम लगाया और उन सबको कत्ल कर दिया, उनका सामान लूट लिया। चंगेज खान ने खामोशी से एक और सफारती वफ्द भेजा, 3 आदमी, सिर्फ इंसाफ मांगने के लिए। सुल्तान ने उनमें से 2 को कत्ल करवा दिया, तीसरे की दाढ़ी मूंड कर वापस भेज दिया, तौहीन की सबसे बड़ी अलामत के तौर पर। चंगेज खान ने वो खबर सुनी, पहाड़ पर चढ़ा, 3 दिन और 3 रात वहां बैठा रहा, और जब नीचे उतरा तो उसके साथ आई वो आग जिसने पूरी दुनिया को जला दिया। (1220 ईस्वी), बुखारा, आज का उज़्बेकिस्तान। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इल्म का मरकज था। यहाँ के मदारिस में दुनिया भर से तालिबे इल्म आते थे। यहाँ की लाइब्रेरियों में ऐसी किताबें थीं जो सदियों की मेहनत का नतीजा थीं। यहाँ के बाजार में हर जबान सुनाई देती थी। फिर एक दिन मंगोल फौज शहर की दीवारों के सामने आ खड़ी हुई। शहर के गवर्नर ने मुकावमत की कोशिश की, लेकिन फौज भाग गई, आम लोग रह गए। चंगेज खान शहर में दाखिल हुआ, सीधा जामे मस्जिद में गया, मिंबर पर चढ़ा और बोला, तुम लोगों ने बहुत गुनाह किए हैं, तुम्हारे सरदारों ने सबसे ज्यादा गुनाह किए। अगर तुमने मुझसे ना पूछा होता कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खुदा की सजा हूं। उसके बाद जो हुआ वो तारीख ने महफूज कर लिया। शहर को पूरी तरह लूटा गया, जो मुजाहमत करे उसे कत्ल कर दिया गया, किताबें जलाई गई, इमारतें गिराई गई, जो लोग बच गए उन्हें गुलाम बना लिया गया। बुखारा की एक मौर्रिख ने लिखा, वो आई, उजाड़ा, जलाया, मारा, लूटा और चली गई। बुखारा के बाद बारी आई समरकंद की। समरकंद उस वक्त ख्वारिज़्म सल्तनत का दारुल हुकूमत था। 1 लाख से ज्यादा फौजी उसकी हिफाजत पर थे। शहर की दीवारें मजबूत थीं, खंदकें गहरी थीं, लेकिन मंगोल फौज ने वो किया जो कोई नहीं सोच सकता था। उन्होंने शहर को घेरे में ले लिया, हर तरफ से, ऐसी जैसे कोई जाल बिछाया हो। शहर के अंदर पानी खत्म होने लगा, खुराक खत्म होने लगी। लोग दीवारों पर खड़े मंगोल फौज को देखते और कांपते। कुछ दिनों बाद शहर के मजहबी रहनुमाओं ने दरवाजे खोल दिए। उम्मीद थी कि हथियार डालने पर रहम किया जाएगा। फौजियों को कत्ल कर दिया गया, आम लोगों को शहर से बाहर निकाला गया। फिर मंगोलों ने हुनरमंदों को अलग किया। कारीगर, मेमार, लोहार, तबीब, ये लोग गुलाम बना लिए गए। बाकी सब के बारे में तारीख की किताबें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस अजीम शहर की आबादी जो लाखों में थी, चंद हजार रह गई।
اب آتے ہیں اس واقعے پر جو شاید تاریخ کی سب سے خوفناک داستانوں میں سے ایک ہے۔ نیشاپور، ایران کا ایک عظیم شہر، علم، شاعری، فن کا مرکز۔ عمر خیام اسی شہر کا تھا۔ 1221 عیسوی میں منگول فوج نے نیشاپور کا محاصرہ کیا۔ پہلے حملے میں منگول جنرل توگاچار مارا گیا اور وہ چنگیز خان کا داماد تھا۔ اس کی بیوی چنگیز کی بیٹی بھی اس مہم میں شامل تھی۔ شہر فتح ہوا اور پھر چنگیز کی بیٹی نے جو حکم دیا وہ انسانی تاریخ کی سیاہ ترین فہرست میں درج ہو گیا۔ اس نے حکم دیا شہر کا کوئی بھی انسان زندہ نہ رہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سب ختم کر دو، اور حکم پورا کیا گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کتے اور بلیاں بھی نہ بچنے پائیں کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کا غم کریں گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہر کے باہر مقتولوں کی کھوپڑیوں کی 3 الگ الگ مینار بنائے گئے، مردوں کی، عورتوں کی اور بچوں کی۔ ایک اندازے کے مطابق نیشاپور میں اس دن 17 لاکھ سے زیادہ انسان مارے گئے۔ 17 لاکھ ایک دن میں۔ مرو، آج کا ترکمانستان، یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ شہر ریشم کی سڑک پر تھا، یعنی یہاں سے پوری دنیا کی تجارت گزرتی تھی۔ 1221 میں منگول فوج آئی۔ شہر کے گورنر نے ہتھیار ڈال دیے، امید تھی کہ شاید جان بچ جائے۔ منگولوں نے اعلان کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، سب لوگ شہر سے باہر نکل آئیں۔ لوگ باہر نکل آئیں لاکھوں کی تعداد میں۔ پھر منگولوں نے انہیں گروہوں میں تقسیم کیا، ہر گروہ کو ایک دستے کے حوالے کیا۔ مورخ ابن اسیر جو اس دور میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ مرو میں جو ہوا اسے بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں یہ سب نہ جانتا۔ ایک مورخ کے مطابق مرو کے قتل عام کے بعد ایک شخص نے 13 دن تک لاشیں گنی اور اس نے 13 لاکھ سے زیادہ گنی اور پھر ہمت ہار دی۔ مرو کا شہر اس کے بعد کبھی اپنی اصل حالت میں نہیں آیا، کبھی نہیں۔ آج اس جگہ صحرا ہے۔ یہ واقعہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے دور کا ہے، لیکن یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 1258 عیسوی، بغداد، عباسی خلافت کا مرکز، 500 سال سے اسلامی دنیا کا دل۔ یہاں بیت الحکمہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، جہاں یونانی، فارسی، ہندی اور عربی علوم کا خزانہ جمع تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ خلیفہ المستعصم نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی موت کا سامان خود کر دیا۔ جو ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ ہلاکو نے خلیفہ کو اس طرح قتل کروایا کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے، کیونکہ منگولوں کا عقیدہ تھا کہ شاہی خون زمین کو چھونا نہیں چاہیے۔ انہیں قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے رون دیا گیا۔ بغداد کی گلیوں میں 1 ہفتے تک قتل عام چلا۔ بیت الحکمہ کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دجلہ کا پانی کئی دن تک کاغذ کی سیاہی سے کالا بہتا رہا اور پھر خون سے لال ہو گیا۔ 5 لاکھ سے زیادہ انسان مارے گئے اور وہ علم جو صدیوں میں جمع ہوا تھا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ تاریخ کے صفحات میں ایک گواہی محفوظ ہے، ایک عورت کی جس کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے الفاظ ایک فارسی مورخ نے لکھ لیے۔ وہ نیشاپور کی رہنے والی تھی۔ جب منگول آئے تو وہ ایک کنویں میں چھپ گئی اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ۔ اس نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ رونے کی آواز نہ کرے۔ 3 دن وہ اس کنویں میں رہی۔ تیسرے دن جب وہ باہر نکلی تو اس کے گرد جہاں تک نظر جاتی تھی لاشیں تھیں۔ اس کا گھر نہیں تھا، اس کے پڑوسی نہیں تھے، اس کا شہر نہیں تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس عورت نے کہا، میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں بچی، شاید اس لیے کہ کوئی یہ دیکھے اور بتائے۔ جلال الدین خوارزم شاہ، سلطان محمد کا بیٹا، واحد شخص تھا جس نے منگولوں کو میدان میں شکست دی۔ 1221 میں دریائے سندھ کے کنارے پروان کی لڑائی میں اس نے منگول فوج کو پیچھے دھکیلا، لیکن چنگیز خان خود آ گیا۔ جلال الدین کے پاس صرف ایک راستہ بچا، دریا۔
اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا، تیروں کی بارش میں اپنی ڈھال تان کر۔ چنگیز خان دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا باپ کو ایسا بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن جلال الدین پھر بھی ہارا، سلطنت بچ نہ سکی۔ وہ سالوں بھٹکتا رہا اور آخر کار قتل ہوا۔ یہ وہ انسان تھا جو لڑا، اور یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، کیونکہ صرف قاتلوں کی داستان نہیں ہوتی، ان کی بھی ہوتی ہے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جدید مورخین نے حساب لگایا ہے منگول حملوں کے نتیجے میں ایشیا اور یورپ میں 4 کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے۔ 4 کروڑ! اس وقت دنیا کی کل آبادی تقریباً 40 کروڑ تھی، یعنی دنیا کی 10% آبادی مٹا دی گئی۔ ایران کی آبادی منگول حملوں سے پہلے جو تھی، وہ دوبارہ اس سطح پر پہنچنے میں 700 سال لگے۔ 700 سال! وسطی ایشیا کے کچھ علاقے جو اس وقت آباد اور زرخیز تھے، آج صحرا ہیں۔ منگولوں نے آبپاشی کے نظام توڑ دیے اور زمین نے پھر کبھی اپنی پرانی شکل نہیں پائی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں اتنی تباہی، کیوں اتنا خون؟ کچھ مورخین کہتے ہیں یہ خوف کی سیاست تھی، دشمن کو اتنا خوف زدہ کر دو کہ وہ لڑے ہی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ ثقافتی فرق تھا، خانہ بدوش قوم اور شہری تہذیب کا ٹکراؤ۔ لیکن کوئی بھی جواب ان لاکھوں انسانوں کی موت کو مانی نہیں دے سکتا، ان بچوں کو جو کبھی نہیں کھیلے، ان ماؤں کو جنہوں نے اپنی اولاد آنکھوں کے سامنے کھوئی، ان عالموں کو جن کی کتابیں دریا میں بہا دی گئیں۔ تاریخ ہمیں طاقت کی داستانیں سناتی ہے، فتوحات، سلطنتیں، جنگیں، لیکن تاریخ کا اصل چہرہ وہ ہے جو ان گلیوں میں تھا جو خاموش ہو گئیں، وہ مینار جو گریں، وہ لائبریریاں جو جلیں، وہ نسلیں جو کبھی پیدا نہ ہوئیں۔ آج جب آپ سمرقند جاتے ہیں، اس کی عمارتیں دیکھتے ہیں، تو وہ عمارتیں چنگیز کے بعد کی بنی ہیں۔ پرانا سمرقند زمین کے نیچے ہے۔ نیشا پور کے کھنڈرات میں آج بھی کھدائی ہوتی ہے اور ہڈیاں نکلتی ہیں۔ بغداد کی وہ لائبریری جس میں دنیا کا علم جمع تھا، اس میں کیا تھا ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ جل گئی۔ چنگیز خان نے 1227 میں وفات پائی، قدرتی موت۔ کہا جاتا ہے گھوڑے سے گرنے سے زخمی ہوا۔ اسے کسی انجانی جگہ دفن کیا گیا اور وہ جگہ آج بھی نامعلوم ہے۔ اس نے کہا تھا میری قبر کا نشان نہ رکھو، اور شاید یہی اس کی آخری فتح تھی۔ وہ مر کر بھی گم ہو گیا، لیکن جو تباہی اس نے پھیلائی وہ صدیوں تک باقی رہی۔ یہ تھی وہ داستان جسے سنتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور انسانیت کیا ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو تاریخ کے صفحے خون سے لکھے جاتے ہیں۔